پتہ نہیں یہ کسی نے ارشد شریف کو یہ سوال کیوں پوچھا کہ اگلا نمبر کس کا ہے، اور ارشد شریف صاحب نے یہ جواب دیا کہ پتہ نہیں اگلا نمبر کس کا ہے، جو رات قبر میں آنی ہے وہ قبر میں ہی آنی ہے، وہ قبر سے باہر نہیں آ سکتی۔ جویل لطیف صاحب، وفاقی حکومت کے نمائندے کے طور پہ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ارشد شریف کی جو موت ہے بڑے پرسرار حالات میں ہوئی ہے، تو اس کی انکوائری کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے؟ دیکھیں حامد میر صاحب، پہلے تو بات یہ ہے کہ مجھے انتہائی دکھ ہے آپ کی طرح، باقی صحافی برادری کی طرح، اور ان کے لواحقین جو ہیں یقیناً ایک بہت بڑا ان کے لیے سانحہ ہے، اور ہم بھی بیٹوں والے ہیں، اولاد والے ہیں، مطلب اس طرح کوئی تصور نہیں کر سکتا، انتہائی صدمہ ہے۔ جہاں تک تعلق ہے انکوائری کا، تو میں سمجھتا ہوں کینیا کے جو حکومت ہے، جو ان کی اپنی رپورٹ آئے اس سے ہٹ کے بھی حکومت وقت کو بھی انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، تہ تک پہنچنے کے لیے، حقیقی تہ تک پہنچنے کے لیے ہم ضرور کریں گے، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، تاکہ جو سوال اٹھ رہے ہیں، اور خاص طور پر آپ کو علم ہے کہ سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ہمیں اپنی قوم کو مطمئن کرنے کے لیے، ہمیں صحافی برادری کو مطمئن کرنے کے لیے یہ انکوائری ہر حال میں کروانی چاہیے۔ اچھا جی، شعیب شاہین صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی طرف سے یہ صبح ڈیمانڈ آئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ فرض کریں کہ اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے تو پھر اس میں کون کون شامل ہوگا؟ دیکھیں، جوڈیشل کمیشن جب بنے گا تو جوڈیشل کمیشن کی اسسٹنس کے لیے وہ تمام اداروں کو، انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو، انٹیلیجنس ایجنسیز کو، پاکستان سے ہوئی انویسٹیگیشن کے ایکسپرٹس کو بھی وہ شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ جب جوڈیشل کمیشن ہوگا تو اس کے پاس پوری پاورز ہوں گی، وہ کہیں سے بھی ایویڈنس کلیکٹ کر سکتے ہیں، وہ ان تمام لوگوں کو بھی انوالو کر سکتے ہیں، وہ انگیج کر سکتے ہیں، انٹرنیشنل لیول کے لوگوں کو بھی جو کرائم سے انویسٹیگیشنز کے ایکسپرٹس ہوں ان کو اپنے ساتھ معاونت کے لیے شامل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیول کا جب ہوگا جس کے اوپر ایٹ لیسٹ ان کے ورثاء کو اور انڈیپینڈنٹ لوگوں کو اور جرنلسٹ کو اور انڈیپینڈنٹ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو اس کے اوپر ٹرسٹ ہونا چاہیے، تاکہ وہ جو بھی وہ رپورٹ سامنے آئے اور اس کے اوپر لوگوں کا بھروسہ ہو۔ کیونکہ دیکھیں نا، اب اس وقت جس پراسرار حالت میں وہ یہاں سے گیا، اسے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا، یہاں سے بھاگنے کے بعد جب وہ یو اے ای میں تھا تو یو اے ای کی گورنمنٹ نے بھی اس کو نکالا اور ان کو کہا جی یا ہم آپ کو واپس بھیجیں گے یا آپ ملک چھوڑ دیں۔ اس نے پھر یو کے لیے اپلائی کیا، اور وہاں بھی اس کو اس بات پہ ریفیوزل ہوئی کہ جناب اپنے ملک میں جا کر کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ وہ بھی یہ کہا جاتا ہے، یہ جو کچھ ان کے قریبی ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں بھی اپنا انفلوئنس استعمال ہوا۔ اب یہ جن حالات میں وہ بغیر ویزے کے، چونکہ کینیا بچتا تھا یا ایک آدھ کوئی اور ملک جہاں وہ جا سکتا تھا، وہاں گیا، اور وہاں جانے کے بعد جس انداز میں مرڈر ہوا، اب اس کی اگر ڈیڈ باڈی دیکھیں، اگر تو گولی لگتی پیچھے سے، آگے سے، کہیں سے بھی، ان کے سر کے اوپر سے، یعنی اگر گاڑی میں جا رہا ہے تو گاڑی میں اگر پیچھے بیٹھا ہے یا فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، نہ ڈرائیور کو گولی لگتی ہے، نہ کسی اور چیز کو کوئی ڈیمیج ہوتا ہے، اور لاش 75 کلومیٹر دور جا کر کے ملتی ہے اس کی، اور جو سر کے اوپر سے گولی لگنا، اٹ از ڈینجرس۔ یہ سارا سسپیشس قسم کی جو ایک صورتحال ہے، اس میں سوال تو پھر اٹھیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ارشد شریف کا صرف ایک صحافی کا یہ مرڈر نہیں ہے، ہمارے پاکستان کی جو انڈیپینڈنٹ جو آپ کی ہے، آپ کے جرنلزم، اس کے اوپر سوال آئے ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر سوال آئے ہیں، ہماری انٹرنل پالیٹکس تو چلتی رہے گی۔ یہ ہے ایک نے مقدمہ کر دیا، 27 مقدموں میں عمران خان کے خلاف 27 ایف آئی آریں کٹ گئی، اب آخری جو تھی وہ 780 کے ایف آئی آر تھی۔ یہ ہماری پالیٹکس سے چلتی رہے گی، ہماری یہاں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لیکن جس انداز میں ایک انڈیپینڈنٹ صحافی کو مرڈر کیا گیا، اس کو اگر جوڈیشل انکوائری نہ ہوئی تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا، ارریسپیکٹو کہ پاکستان کا نقصان آلریڈی ہو چکا ہے ان دی شیپ کہ ہمارا ایک بہترین صحافی جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ لیکن اس سے زیادہ نقصان یہ ہوگا کہ جس دن آپ کشمیر کی بات کریں گے، اگلے آپ کے سامنے اس طرح کی سچویشن رکھ دیں گے کہ آپ کے اپنے ملک میں کیا ہیومن رائٹس کی سچویشن۔ اچھا جی، مظہر عباس صاحب، یہ بتائیں کہ جو کینیا کی پولیس کا جو ابھی تک موقف سامنے آیا ہے، وہ کینیا کی پولیس کا موقف جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ مطمئن ہیں؟
شکریہ میر صاحب. سب سے پہلے تو میں اس واقعے پہ مجھے بہت شدید جو ہے رنج بھی ہے, غم و غصہ بھی ہے. یہ حادثہ ہے, یہ قتل ہے. سب سے اہم بات یہ کہ ارشد شریف پاکستان میں کیوں نہیں ہے, اور یہ سوال اس تحقیقات کے ابتدا میں شروع ہونا چاہیے کہ کیونکہ سرکمسٹانسز ہم دیکھتے ہیں کہ کن سرکمسٹانسز میں وہ یہاں سے گیا, وہ کہاں کہاں گیا, کیوں گیا, وہ سیلف ایگزائل میں کیوں چلا گیا. تو اس کی تحقیقات, جب بھی کوئی تحقیقات ہو, ویسے حامد میر صاحب میں اور آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں جو تحقیقاتی کمیشن ہوئے ان کی رپورٹ آج تک ہمیں نظر نہیں آئی, چاہے وہ حیات اللہ کا کیس ہو, سلیم شہزاد کا کیس ہو, دیگر کیس ہو, حتیٰ یہ کہ آپ پہ جو بھی حملہ ہوا تھا اس کی تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ بھی ہمیں نہیں نظر آئی, اس کے نتیجے میں جو تجاویز دی گئی تھی وہ بھی نہیں آئی. لیکن اس کیس میں جو کینیا کی پولیس کی جو رپورٹ آئی ہے سامنے, جو ان کا ورژن آیا ہے, میں بالکل بھی اس سے مطمئن نہیں ہوں. میرا خیال ہے یہ بالکل ایک ٹپیکل پولیس ورژن ہے جو ہم ماضی میں ہم اپنیاں دیکھتے رہتے ہیں کہ جس طرح کا پولیس ورژن آتا ہے. ابھی جس طرح ہمارے کولیگ بات کر رہے تھے کہ یہ دیکھنا ہے کہ گولی کہاں سے لگی. مجھے نہیں پتا آٹوپسی ہوئی ہے, اگر آٹوپسی ہوئی ہے تو اس میں آپ کو بڑا آسانی سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ گولی کلوز رینج سے ماری گئی ہے یا دور سے ماری گئی ہے. اگر کلوز رینج سے ماری گئی ہے تو یہ کیس آف مسٹیکن آئیڈینٹی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ صرف اسی کو کیوں گولی لگی. اور یہ دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا جن لوگوں نے گولی ماری ہے, چاہے اگر وہ پولیس والے ہیں, تو کیا وہ گرفتار ہوئے ہیں جنہوں نے ماری ہے گولی؟ بالکل ٹھیک. یا ہم نے وہ کیس کینیا کے پولیس نے یہ کہہ کے کلوز کر دیا کہ نہیں جی ٹھیک ہے, غلط آدمی مار دیا گیا, غلطی سے غلطی ہو گئی اور معاملہ ختم ہو گیا. میرا خیال ہے جوڈیشل کمیشن سے زیادہ ایک جوائنٹ کرمنل انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کی انویسٹیگیٹو ایجنسیز اور ان کی انویسٹیگیٹو ایجنسیز پلس, کیونکہ بہت سے سوالات یہاں بھی اٹھ جاتے ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ, کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ اور رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز, ان کی کوئی جوائنٹ فیکٹ فائنڈنگ انویسٹیگیشن ہو. میں آپ کو, کیونکہ ہم اس کو جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمیں دیکھنا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ RS رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز, ان کے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے, تو انہوں نے کینیا میں جو ان کے نمائندے ہیں ان کو آلریڈی کہہ دیا ہے کہ آپ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ایک بنائیں اور ہمیں دیں, اور اس کے بعد پھر وہ 3-4 باقی جو تنظیمیں جن کا آپ نام لے رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے بھی وہ ایک رپورٹ بنائیں گے. اور اگر وہ رپورٹ پہلے آ جاتی ہے اور پاکستان میں کوئی عدالتی کمیشن نہیں بنتا, کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نہیں بنتی اور اس کی رپورٹ نہیں آتی, تو ایک نیا مسئلہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے. اچھا, ہمارے ساتھ سینیٹر علی ظفر صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. علی ظفر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. علی ظفر صاحب ایک کینیا کے سینئر جرنلسٹ ہیں, مارون ورڈ سمتھ. انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا, وہ کہہ رہے ہیں ہو ور کینین پولیس لوکنگ فار when they shot Pakistani journalist Arshad Sharif in what they are describing as mistaken identity. I refuse to buy the story that he was shot trying to go past the roadblock by force. That's not a journalist trait in a foreign country. تو جو کینیا کے سینئر جرنلسٹ ہیں وہ بھی اپنی پولیس کا جو موقف ہے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر پاکستان میں کوئی عدالتی کمیشن بنتا ہے یا کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنتی ہے تو اس میں کن کن لوگوں کو یا اداروں کو شامل ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں, آئی تھنک سب سے پہلی تو حامد میر صاحب اس میں, اور میں نے یہ جو آپ نے جرنلسٹ کا ذکر کیا, اس کے علاوہ بھی کینیا میں بہت سارے جرنلسٹ ہیں جو کہ اپنی پولیس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اسیسینیشن اسکواڈ بن گئی ہے, یعنی کہ ہائرڈ اسیسنس ہیں. اور یہ ایک نہیں, کافی سارے جرنلسٹ نے یہ بات کی ہے. تو ہو سکتا ہے ادھر کی کوئی ایسی سچویشن ہو جہاں آپ ان سنائپرز یا ان لوگوں کو ہائر کر کے اسیسینیشنز کراتے ہیں. تو آپ نے ابھی آپ کے پینل پہ میں سن رہا تھا, بڑی اچھی سجیشنز ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی مے بی ایون UN لیول پہ یہ انویسٹیگیٹنگ ٹیم ہونی چاہیے. ہماری بھی جائے, یہاں سے فوراً جانی چاہیے, بلکہ ابھی تک میرے خیال روانہ ہو چکی ہونی چاہیے جی ہماری ٹیم بھی, جس میں جو بھی ریلیونٹ ایکسپرٹس ہیں, ریٹائرڈ ہوں یا پریزنٹ ہوں, سرونگ ہوں, ان کو فوراً بھیجنا چاہیے. اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی لکھنا چاہیے ہمیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ کہ وہ بھی اپنی انویسٹیگیٹنگ ٹیم بھیجیں, کیونکہ یہ ساری جو
پروفس ہیں اور جو وہاں کی کاروائی وہ ختم ہو جائے گی اگر ڈیلے ہو گیا. انویسٹیگیشن تو امیڈیٹ ہونی چاہیے ورنہ اس میں بڑی تبدیلیاں بھی آ سکتی ہیں اگر کوئی انوالوڈ ہیں. تو یہ تو ایک فرسٹ اسٹیپ ہے. دوسرا میں آج صبح عدالت میں تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو ایک پٹیشن فائل ہوئی تھی صبح ہی 9:30 بجے, جس کے اندر یہ ریکویسٹ کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ آپ کمیشن اپوائنٹ کریں. تو اس میں بھی نوٹس کیے گئے ہیں انٹیریئر منسٹری کو اور حکومت کے مختلف اہلکاروں کو کہ وہ آ کے تو یہ پروب کریں, لیکن وہ پاکستانی کمیشن کا اس وقت اتنا سینس نہیں بنتا, وہ تو بعد میں جا کے بننی ہی چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے. ابھی چونکہ سب کچھ باہر ہے تو فرسٹ اسٹیپ از کہ ہم انویسٹیگیشن وہاں کمپلیٹ کریں اور وہاں بہتر یہ ہوگا کہ کیونکہ ہمارے لوگوں کو اتنی ریسورسز نہیں ہوں گی ہماری انویسٹیگیٹنگ ٹیم کو جانے کی, تو جس طرح ابھی فرما رہے تھے کہ ایک تو جرنلسٹ والی آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی ادھر کریں اور دوسرا یہ انٹرنیشنل UN کے لیول پہ بھی یہ ہونی چاہیے. جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ جب وہ مختلف جرنلسٹ کو اسیسینیٹ کیا گیا ہے اسرائیل میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی, تو فوراً انٹرنیشنل ایجنسیز بھی پہنچ گئی تھیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی یہ میرا خیال ہے ہونا چاہیے, پھر ہمیں پتا چلے گا کہ اس کی آگے پروب جو ہماری کمیشن کر سکے وہ پھر اس کے بیسس پہ کر سکے گی.